آفاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. وہ تو یقیناً پاکستان ہے، کراچی ہے. خاص آپ کا نیا بیان ہے کہ پھر چاٹنے پہ تیار ہو گئے ہیں. خوفناک یو ٹرن جائز ہوتے ہیں، مگر اس کی ہسٹری پڑھیں تو یہ لیگل اور انلیگل بھی ہوتے ہیں، مورلی بھی اور فی زمانہ قانون کے اعتبار سے بھی. تو بات کریں گے. یہ دو موضوع بڑے اہم ہیں. اور پھر پرویز الہی، جن کے بارے میں بہت پہلے یہاں پریڈکشن کی جا چکی تھی کہ یہ چودھری برادران میں سے پہلے تو میرا خیال تھا یہ سارے جائیں گے، مگر یہ تو آدھا گروپ ہی ٹوٹ گیا، بھائی الگ ہو گئے کہ خان صاحب کی یہی پناہ ملنی ہے ان کو، اور پھر انہوں نے عبرت بننا ہے. تو پہلے کراچی پر بات کرتے ہیں کہ جی وہ مجھے اس پہ وہ ایک گانا یاد آ رہا تھا حافظ نعیم صاحب کی آنیا جانیوں پہ، کہ وہ کیا تھا کہ میں اتنا زور سے ناچی کہ گھنگرو ٹوٹ گئے. تو وہ تو میئر بن چکے تھے اپنے طور میں، اور ابھی بھی میرا خیال تو یہی کہ وہی میئر بنیں گے. پیپلز پارٹی بہت سمجھدار پارٹی ہے، اسے پتہ ہے کہ باندھ کے کیسے رکھنا ہے، کیسے بلیک میل کرنا ہے، کیسے کام نکالنا ہے، کیسے تیگنی کا ناچ نچانا ہے. تو پیپلز پارٹی کی اپنی 93 سیٹس ہیں، اور محترم جناب حافظ نعیم جماعت اسلامی کی 86 ہیں، اور 40 خان صاحب کی سیٹس ہیں، اور 7 مسلم لیگ نون کی ہیں، 3 جے آئی جمیعت علماء فے مولانا فضل الرحمان کی ہیں، 1 مہاجر قومی موومنٹ کی بھی ہے آفاق کی، اور لبیک نے بھی 2 سیٹیں لی ہیں. تو جب آپ جوڑ کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے تو کہہ چکے ہیں، نقوی فردوس شمیم نقوی صاحب کی جی کہ ہم غیر مشروط حمایت کریں گے، کل آپ کو بتایا تھا، اور پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے چاہے کچھ ہو جائے. پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو جب منظر کو جوڑ کے دیکھیں تو حافظ نعیم کی 39 سیٹوں کے ساتھ 126 سیٹس ہو جاتی ہیں. 3 انڈیپینڈنٹ بھی ہیں جو موسٹ پرابلی پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے. تو پیپلز پارٹی کی سیٹ جو ہے وہ 107 ہوتی ہیں، 94 ان کی اپنی ہے اور 93، اور مسلم لیگ نون کی، جے آئی فے کی، آفاق کی، انڈیپینڈنٹ ساری ملا کر 107 سیٹس بنتی ہیں. تو اسمبلی ان کو تو نہیں ملتا چانس میئر بنانے کا، اور تو کہیں ووٹ نہیں ہے جو مجھے نہیں نظر آتا. اب جماعت اسلامی کے ووٹ توڑ لیں تو مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بھی بات کریں گے، جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ملیں گے ضرور، مگر جب انہیں سیدھے غیر مشروط 40 ووٹ مل رہے ہیں. اچھا پھر جو اسپیشل سیٹس ہیں اس پہ یقیناً 126 جن کے ہیں ان کی سیٹیں زیادہ ہوں گی. تو میئر حافظ صاحب ہی بنتے نظر آتے ہیں، اور شاید یہ کوئی اسٹریٹجی بھی ہے پیپلز پارٹی کی کہ میئر ان کا ہو، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آئے گی تو پھر کام کرنا پڑے گا نا. اگر پوری ساری ذمہ داری لے لے گی پھر سڑکیں بھی بنانی پڑیں گی، پھر گٹر بھی کھولنے پڑیں گے، پولیس کا سسٹم بھی درست کرنا ہوگا، ٹرانسپورٹ بھی درست کرنی ہوگی، گیس بجلی پانی سارا. تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے اختیار تو ہم نے دیا ہی نہیں ہے کوئی اسمبلی نے، سب کچھ اسمبلی کے پاس ہے صوبائی، چیف منسٹر کے پاس ہے، پیسے بھی رولا کے دینے ہیں جو تھوڑے بہت دینے ہیں. تو یہ پروٹوکول لے کے، دھرنے دے کے، احتجاج کر کے، مظاہرے کر کے، بیانات دے کے اپنے 4 سال گزار لیں گے. یہ ہونا ہے اصل میں. تو جو میری تھاٹ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مگر ہوگا یہی کہ دھرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کیا کرتی رہی مسلم لیگ، وہ ایم کیو ایم 4 سال تک وسیم اختر کی سربراہی میں کارپوریشن میں، میٹروپولیٹن کارپوریشن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا. تو اس روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیں، مگر اس پورے ووٹنگ سسٹم پر، اس الیکشن پر سب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. یہاں تک کہ جو پیپلز پارٹی کی الائے ہیں جمیعت علماء فے، راشد شمرو جو سندھ کے شاہد صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فیک تھا، کوئی چیز درست نہیں تھی. تحریک انصاف نے بھی صاف کہہ دیا کہ مسترد کر دیا کہ انتخابات چوری ہوئے ہیں. حافظ نعیم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جتنی جماعتیں ہیں سب کا کہنا یہ ہے کہ جی الیکشن مینیج ہوا. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ جی الیکشن مینیج ہوا ہے، جو صاف نظر آ رہا تھا کہ 10 گھنٹے کی جی دیکھیں جی ٹائم لگتا ہے. وہی ٹرانسپورٹیشن الیکشن کمشنر چوہان صاحب جو ہیں
کہ جی ٹائم لگتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے، وہ 11 اینڈ 12 جو ہے وہ جلد بازی میں پش کر رہے تھے کینڈیڈیٹس، تو ان کو دے دیے، مطلب یہ کہ سب غلط بھرے گئے، وہ بتا ہی رہے ہیں، بعد میں انہیں درست کیے گئے، مطلب ووٹ کا نمبر پورا کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 25 to 30% ووٹ گرا، وچ از ناٹ ٹرو. انہوں نے ووٹ بھی بڑھائے ہیں اور مینیپولیٹ بھی کیا ہے سب کچھ. این ممکن ہے، دیکھیں میرا دل نہیں مانتا کہ پیپلز پارٹی کراچی میں جیت سکتی ہے، جس نے صرف کراچی کو لوٹا، کھایا اور تشدد کا نشانہ بنایا. ایک کھنڈر شہر جس کی ہر سڑک ٹوٹ گئی، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں گیس نہیں ہے، جہاں زندگی کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور صرف مذاق اڑایا پیپلز پارٹی نے کراچی کا، اور کراچی سے فائدے لیے. کراچی کے علاوہ سندھ میں ہے کیا؟ سیلاب نے آپ سب کو دکھا دیا ہے، جو فوٹیج آئی ہے سیلاب کی، کہ کوئی ایک پکا گھر بھی تھا وہاں. سکھر، حیدرآباد، ان میں گھر تو ہیں، مگر کوئی بلڈنگ، کوئی بڑا کارپوریٹ آفس، کوئی بڑی، مطلب کوئی ایسی چیز جو جسے یہ فخر سے بیان کر سکیں. ہاں منجو ڈاروں کو دکھا سکتے ہیں، بھٹو کا مزار دکھا سکتے ہیں، بے نظیر کا مزار دکھا سکتے ہیں، وچ از ٹرو. یا پھر ڈاکو ہیں، اور ڈاکو بھی کیسے کیسے ہیں. ایک فوٹیج دکھاتا ہوں، وہ دیکھیے، آپ انجوائے کریں گے. بالکل بیٹھتا سے بھائی جو چکوا سامان بالکل بڑھتا دے، پکٹ تے بڑھتا دے، چونکی تے بڑھتا دے. باقی ناجائزی کندو، باقی نالا کھجن پولیس جو جھیڑو نہ ہے، اساں نالا کھجا من جو اساں نالا نہ کھیں تے پوسا بڑے بڑھتا سے. اساں جو پل میں حق وا چھو جو ہر عوام بھی آیو تے یہ نہ ہے تے بیو نتھا بھی آن تے اساں کے نہ بھی چاچڑ کاڑا بھی آیا تو اساں چھو نہ تو بھی آئے بابا جان اساں جی زمین اساں ماضو اساں ڈنو ونے نہ کندو یہ تے قبول صاحب جا جے کو ٹھیکیدار ان جا گھر بھی ماں کے ڈٹھلن، جگہ بھی ڈٹھلا علاقے جاؤں کدی بھی نہ چھئی جا سے. یا گال یہ چینل تا اساں یہ کم بالکل اساں کرنو نہ دیدا چنگا آگا میں اچے اساں چوں دا پردے دی مانو چھو مارن، پردیسی مانو چھو مرن بابا. اے ہتھیار وہ جو بھاؤ جنگل تے جانے جے چین ٹوڑی مہربانی وہ یا بالکل اساں جو پھٹائی جو تو ہتھیار ہندا سے. مہربانی خدا حافظ. مہربانی مہربانی سر، مہربانی. جو کراچی والے یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو بنا دیا، تو بس میں نے وہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کا سائن بھی لگا دیکھا ہے جس جگہ پر ہے، اور جو حال ہے اس کا، وہاں کی سڑکیں، روڈ، میں خود کر کر رہنے والا ہوں. سندھیوں کو جتنا نقصان پیپلز پارٹی نے پہنچایا ہے نا، قوم پرستی دکھا کے، پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، اردو اسپیکنگ کو دکھا کے جو ڈرایا ہے، اور جو جھوٹے خواب دکھائے ہیں. لیکن ایک سسٹم اس طرح سے ڈیولپ ہے، وہ تو پورے خطے میں ہے، مگر سندھ میں زیادہ ہے، کہ اگر آپ کے ایم این اے سے تعلقات ہیں اور ایم این اے کے زرداری سے ہیں تو آپ کو نوکری مل جائے گی. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو دو بچوں کو 3rd ڈویژن پر ڈاکٹر بنایا گیا، اور پھر کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے کیا. جتنی غربت، جتنی بھوک، جتنی ناتوانی اور بیماری سندھ میں ہے نا، بلوچستان میں ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر پنجاب میں اور کے پی کے میں نہیں ہے. اصل لوٹا تو اس پیپلز پارٹی نے سندھ والوں کو ہے. کراچی والے تو پھر بھی باہر نکل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، مگر سندھیوں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں چھوڑا. تو آنے والے دنوں میں سب چیزیں سامنے آئیں گی. یہ دیکھیے گا کہ ابھی کیا کیا کھیل ہوں گے، یہ الیکشن چیلنج ہوں گے. پھر ایم کے ایم سپریم کورٹ جائے گی کہ سعید غنی کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی 53 نئی یو سی نہیں مانی تھی، اور مصطفیٰ کمال روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ انہوں نے مان لی تھی، اور وہ 70 کا کلیم کرتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں بڑا کیا کہتے ہیں، غدر بود پڑے گا. وہ آپ نے بہت سنے نام سنا ہوگا کہ عمرانیات کا ماہر، سوشل سائنٹسٹ جسے کہتے ہیں نا، بابا آدم ابن خلدون، اور پھر ہسٹورین بھی، اور پھر سیاح بھی کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ سے بھی کہیں بڑا، اور مارکو پولو سے بھی بڑا، کولمبس سے بھی بڑا. کہ کہا جاتا ہے کہ سیاحت میں پہلے شخصیت پرستی زیادہ تھی، مگر ابن خلدون نے بتایا کہ نہیں، شخصیت سے باہر نکل کے زمین و کون و مکان جسے کہتے ہیں نا، کہ دنیا کیا ہے، کلچر کیا ہے، تہذیب کیا ہے، مذاہب کیا ہیں، لوگوں کا رہن سہن، سب
وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 6 صدی پہلے ابن خلدون جسے مسلمان گنتے تو ہیں، فخر تو کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ جب ریاست ایک بار زوال پذیر ہو جائے وہ کبھی پھر ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے. پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ افراد، معاشرے، ریاست آتے ہیں، بنتے ہیں، عروج پاتے ہیں، پھر انحطاط پذیر ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے. اور یہ اس زمانے میں لکھا تھا کہ جب عباسی خلافت ختم ہو رہی تھی، منگولوں نے مار مار کے فارغ کر دیا تھا اور اسپین ہاتھ سے جا رہا تھا اور سلطنت عثمانی چمکنے کو، طلوع ہونے کو بے قرار تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو جو ریاست زوال پذیر ہو جائے اسے تاریخ میں کہیں دکھایا نہیں گیا کہ وہ دوبارہ ایسے کھڑی ہو گئی ہو کہ جیسے امریکہ چل رہا ہے یا یورپ میں کنٹریز چل رہے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، یا فار ایسٹ میں کہہ لیجئے یا چائنا کو کہہ لیجئے، کہ ہمارے یہاں اسے ہمارے کلچر میں ہماری والدہ، ہمارے آپ کے والدین، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو اس سارے معاملے کو ایسے دیکھیں. اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف. کہتے ہیں جی کہ ہم اسمبلی میں واپس چلے جائیں گے کہ تاکہ نگراں حکومت مل کے بنا سکیں، ورنہ تو یہ نگراں حکومت بھی اپنی بنا لیں گے. آپ لیڈر دیکھیں جسے کوئی ادراک، کوئی شعور نہیں ہے کہ جب چھوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، چیخ رہا تھا تو اسے اس وقت کا نہیں پتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی کو بہت زیادہ جانتا ہے. مگر جیسے لوگ ہیں ویسے ان کا لیڈر بھی ہے. یقین کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ بےمانی ہوئی کراچی میں، مگر کراچی میں انہوں نے ہی جیتنا تھا. میری خواہش تھی یہ جیتتے. تو کراچی کے لوگ، انہیں پتہ چلتا کہ خان ہے کیا. پھر سمجھ میں آتا کہ اہل زبان کے ساتھ وہ کرتا کیا ہے. انہیں اتنی سی بات سے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے آتے ہی سرفراز کو، جو اپنے آخری میچ میں 2018 میں میرے خیال میں 10 کیچ لیے تھے سیریز میں یا میچ میں، اور دو ہاف سینچری بھی بنائی تھیں، اسے نکال دیا تھا اس بنیاد پہ کہ وہ اردو بولنے والا تھا. اور 4 سال آنے نہیں دیا اسے. اور بابر اعظم کو ایک اشارے پر کپتان بنایا گیا تھا، صرف خان کے کہنے پر. یہ انصاف ہے، یہ قانون ہے، اور یہ میرٹ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. مجھے اور ملک سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جب سب اپنی اپنی کر رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو زیادہ بتانا ضروری ہوتا ہے. جب صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے کراچی والوں پہ تو رحم بھی نہیں آتا کہ آپ ہر بار غلطی کرتے ہیں، آپ کلٹ ہی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ تو بہت پڑھے لکھے تھے، بڑی تہذیب کے وارث قرار پاتے تھے کہ کبھی کروٹن کے پتوں پہ آپ تصویریں تلاش کر لیتے ہیں. آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ سب باتیں ہی ہیں، باتیں، اور کچھ بھی نہیں. بہرحال تو خان صاحب اب اسمبلی واپس جائیں گے اور کہتے ہیں کہ میں جینا حرام کروں گا شہباز شریف کا. وہ آپ کا جینا حرام کریں گے، آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ واپس آ رہے ہیں. جو روز کہتے تھے کہ ہمارے استعفے واپس کرو، قبول کرو، تسلیم کرو، ایکسیپٹ کرو، وی آر نو لانگر. لعنت بھیجتے تھے اسمبلی پہ. آپ جس چیز پہ لعنت بھیجتے ہیں اسے واپس چومنا پڑتا ہے آپ کو. آپ نے 2014 میں بھی یہی کیا تھا اور پھر پہنچے تھے. یہ جمہوریت ہے. ان کے چاہنے والوں سے مخاطب ہوں، یہ جمہوریت ہے کہ ایک بندہ جب چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے پارلیمنٹ سے 10 ماہ تک. میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت چلانی ہے تو وہاں کے حساب سے یہ چلانی پڑے گی. کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ لانی پڑیں گی کہ کتنے عرصے کوئی اسمبلی نہ آئے تو اسے ویسے ہی فارغ کر دیا جائے. باپ کا مال ہے نا، جس کا پبلک کا پیسہ لوٹو، کھاؤ اور پھر ضائع بھی کرو، کہ 10 ماہ تک کچھ ہونے ہی نہیں دیا، اور بس چور چور چور، اور چوریاں آنے والی ہیں سامنے کھل کر. تو محترم جناب جو ہے نا واپس آئیں گے اور عدم اعتماد کو کہیں گے. عدم اعتماد میں کچھ نہیں ہونا حضور. ایم کے ایم آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یاد رکھیں. یا باپ بھی اب آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور آپ کے ممبر کتنے ٹوٹل؟ 122.
اور جو 25 آپ سے الگ بیٹھیں گے چلیں ایک لمحے کو مان لیں ان کو بھی لے لیں آپ، تب بھی آپ کتنے 147 ہوتے ہیں. 172 چاہیے حضور آپ کو دوبارہ واپس آنے کے لیے. آپ کے 10 سیٹیں تو آپ خود نکل گئے، 9 سیٹیں کہ آپ 8 سے جیتے، کیونکہ آپ زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں. اور سارا حساب جوڑ کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. میرا دل نہیں مانتا، اور کوئی حساب ہی نہیں ہے دل ماننے کی، کیا بات ہے. تو جناب اس روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں روز ایک مسئلہ، بیسکلی انہیں خبر میں رہنا ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ بیوقوف لوگوں کی ایک بستی ہے، یہاں میں جو کہوں گا میں تھوک کے چاٹوں گا، سب کہیں گے واہ 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 خان صاحب نے چاٹا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی. تو اب خان صاحب چاٹ رہے ہیں واپس چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں 10 دن میں، تو آپ سب بھی چاٹیے گا جو ان کے لیے پاگل ہوئے ہیں، جو جمہوریت سے نہیں، وطن سے نہیں، معیشت سے نہیں، اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے. سب چور ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. مگر یاد رکھیں کہ نظام چور ہوتا ہے نا، نظام جسے نظام کہتے ہیں، اگر وہ چور ہو تو وہاں انسان چور ہی پیدا ہوتے ہیں، بے ایمان ہی پیدا ہوتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جن باتوں کو میں اور آپ اہمیت دے رہے ہیں. یہ آئیڈیلزم ہے کہ جناب آپ نے یہ کر دیا. اگر ہم اپنے آپ کو نوٹ کریں گے تو ہم سب بھی یہی کر رہے ہوں گے. مگر لیڈر کہتے ہیں نا ذرا وکھرا ہوتا ہے. ہمارے یہاں 75 سال میں وکھرا لیڈر کہاں سے آئے گا؟ اسی زمین میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں جڑے لوگوں سے ہیں، وہیں پر سسٹم کو بھوگ رہے ہیں، تو خرابیاں کچھ نہ کچھ تو ہوں گی نا. مگر یہ بڑی خرابیاں ہیں کہ آپ کا شعور و ادراک ہی نہیں ہے اور آپ لیڈر ہیں. نہ آپ کو یہ پتہ تھا، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاست کیسے چلنی ہے. آپ نہ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ اب آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، مگر آپ کا فین کلب ہے. پرانے لوگوں سے نفرت ہے، روایتی سسٹم سے نفرت ہے، تو آپ کی لاٹو نکل آئی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور دل تو کہتا ہے کہ بار بار کہوں کہ خان صاحب کو 5 سال دو، یہ بھی صحیح، مگر اب یہ ریاست اس قابل نہیں رہے گی ہے کہ یہ بوجھ برداشت کر سکے. باقی اللہ کے اوپر ہے، آخر میں تو یہی کہنا پڑتا ہے. اب آئیے چودھریوں کی طرف. میں نے 6-7 ماہ پہلے کہا تھا جب دوبارہ چیف منسٹری کی بات ہو رہی تھی کہ بلتار کو ہٹائیں اور پرویز الہی کو لائیں، تو میں نے کہا تھا کہ اب چھوٹی جماعتوں کی گنجائش ختم ہو گئی ہے پنجاب میں خاص کر. جب بڑے ہاتھی لڑیں گے، یہ 10 سیٹوں پر بلیک میل کر لیا، بس یہ ان کا آخری چانس تھا اور انہیں زمیں ہونا چاہیے، اور یہ زمیں ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ چودھری شہزاد گروپ الگ ہے، 3 جو پارلیمنٹ میں ادھر ہیں اور 3 ادھر ہیں. یہ واحد جماعت ہے کہ مرکز میں بھی ہے، اپوزیشن میں بھی ہے، صوبے میں بھی ہے. کمال لوگ ہیں، مگر ٹکا ٹوکری ہو کے رہ گئے ہیں. ان کی وفاداریاں مشہور تھیں، ان کی ہمبلنس، ان کی مہربانیاں، لوگ ان سے بڑے متاثر ہوا کرتے تھے. اور پھر اب تو پرویز الہی نے تو کمال ہی کر دیا کہ بیگم، ان کا نام بھی ECL پہ چلا گیا سنا ہے، اور وہ بھی چوریوں میں بشرا بی بی کے ساتھ شامل ہیں. وہ گروپ ابھی تک ایکٹیو ہے سارا کا سارا. اور پرویز الہی اور مونس الہی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی پارٹی میں چلے جائیں گے اور الیکشن اگر وہ جیت جائیں، جو کہ اب ناؤ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ وہ اب الیکشن جیتیں گے، جو وہ بلنڈرز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اہل یوتھ کا دماغ بہت کمزور صحیح، مگر اب اتنا بھی نہیں، وہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ آدمی تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہوتا کسی جگہ پر بھی. یہ جو کہتا ہے اس سے واپس لوٹنا ہی ہوتا ہے. اس نے اگر جیت بھی جائیں ایک لمحے کو مان لیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کو خان صاحب دوبارہ چیف منسٹر بنائیں گے اور صوبہ حوالے کر دیں گے، یا جو پی ٹی آئی میں لوگ موجود ہیں وہ خان صاحب کو یہ الاؤ کریں گے اور یہ پارٹی اسی طرح انٹیکٹ رہے گی. وہ سوری میری عادت ہے کہ میں لفظ جو روانی میں بولتا ہوں تو پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کہہ جاتا ہوں، پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کہہ جاتا ہوں، نام غلط لیتا ہوں. کل میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میئر تو پی ٹی آئی کا بنے گا، گو کہ پی ٹی آئی کی مدد سے ہی بنے گا، مگر کہنا میں چاہتا تھا کہ لگتا ہی ہے کہ میئر جو ہے جس طرح سے بےمانی ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کا بنے گا. تو پی ٹی آئی میرے منہ سے نکل گیا تھا. تو بہرحال میری رائے یہ ہے کہ یہ پارٹی اپنے آخری انجام کو پہنچنے جا رہی ہے. آدھی تو یہ
ان کے ساتھ رہ جائے گی چودھری شجاعت وغیرہ کے، اور وہ آپ نے آڈیو سن لی ہوگی، اس پہ کیا کہوں، یہ پورا کلچر ماحول ایسا ہے۔ میں نے کہا نا جب ریاست ٹوٹ رہی ہو تو سب سے پہلے اخلاقیات ختم ہوتی ہیں، مورلٹی ختم ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی مورلٹی نہیں ہے، جبھی تو انصاف نہیں ہے، قانون نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ درست ہوتے تو ریاست بھی درست ہوتی، اور پھر بگننگ میں ریاست نے اگر قوانین کو، انصاف کو اور میرٹ کو بحال رکھا ہوتا اور ایماندار ہوتے تو میں اور آپ ایسے ہوتے ہی نہیں، خان صاحب بھی ایسے نہیں ہوتے، مگر یہ ورسٹ کیس ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔